اور اب میں دعوت دوں گا محمد منشا صاحب کو. محمد منشا صاحب عبد الشکور کا استقبال کریں گے. بانی تحریک محمد اسلم صاحب آپ کھڑے رہے, بہت زیادہ ہار ملے گا آپ کو. اس کے بعد الحاج حاجی محمد موسیٰ صاحب آپ کا استقبال کریں گے. بہت ساری تالیاں. اور اس کے بعد میں دعوت دوں گا حاجی ابراہیم صاحب کو. چیئرمین محمد شالی صاحب ان کا استقبال کریں گے. عبد الشکور صاحب کا ان کے لیے پھر تالیاں. ٹھیک ہے, ابراہیم صاحب اسٹیج پہ آ چکے. حاجی ابراہیم صاحب کے لیے بہت ساری تالیاں. اور اس کے بعد میں دعوت دوں گا حاجی عبد الغفور صاحب جو ان کی جب سے تشریف لائے ہیں, ان کے لیے بہت ساری تالیاں. اس کے بعد میں دعوت دوں گا حاجی احمد جاوید جو ان کی جب سے تشریف لائے ہیں. پلیز آپ بھی آ جائیں. حاجی احمد جاوید کے لیے بہت ساری تالیاں. حاجی احمد جاوید جو ان کی سب سے تشریف لائے ہیں, ان کا ہم تو دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں. حاجی احمد جاوید کے لیے تالیاں. تو اس کے بعد میں دعوت دوں گا محمد شالی صاحب کو. محمد شالی صاحب شاید یہاں پہ موجود نہیں ہے. تو دوستو یہ تھے ہمارے معزز مہمان. اور حاجی ابراہیم ایک کی چک والے, حاجی ابراہیم, بہت ساری تالیاں حاجی ابراہیم کے لیے کہ جنہوں نے ہمارا استقبال کیا تھا شور کوٹ سے اور یہاں تک لے کے یہ ہماری ریلی پہنچے ہیں. ان کے لیے پھر دوبارہ سے تالیاں ہونی چاہیے. ایک فوٹو لے آن دو. بھائی صاحب آگے آ جاؤ, آگے آ جاؤ. چلو چلو. دوستو یہ تھے ہمارے مہمان جن کا ہم نے آپ کو تعارف کروایا. اور اگر کسی کا نام لینا بھول گئے ہیں تو معذرت خواہیں ہم بھائیوں سے. تو ناظرین انشاءاللہ ہمارے جلسے کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. تو اس کے بعد میں ان ہستیوں کو دعوت دوں گا جو اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اسٹیج پہ. اور حافظ بلال بھائی کو میں دعوت دوں گا کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. حافظ بلال کی تالیاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد ونصلی علی رسول الکریم وبعد. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر ومن يطع الله ورسوله دنیا نہیں دیتے ہیں. معزز سامعین کرام, جیسا کہ آپ اس چیز سے بخوبی آگاہ ہیں کہ اوڈ راجپوت کی اس تنظیم نے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے 6 گھر کے اندر. تو ابتدا کے اندر ہی کچھ دوستوں کو بہت تعجب ہو رہا ہوگا اور کچھ مسکرا رہے ہوں گے کہ حکیم بلال صاحب اور اسٹیج کے اوپر کہ حکیم بلال اسٹیج کے اوپر اسپیچ کر رہا ہے, بات کر رہا ہے. کتنے عجوبے کی بات ہے. تو بات یہ ہے
کہ میرے بھائیوں نے اسٹیج سجایا، پروگرام بنایا، یہ ان کی تنظیم ہے، ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن میں کیوں آیا؟ میری کیا مجبوری ہے؟ میری کوئی مجبوری نہیں، میں اس لیے آیا کہ مجھے بحیثیت اوڈ راجپوت کا فرزند ہونے کے ناطے، کہ اوڈ راجپوت کا ایک فرد ہوں، ان کا خطیب ہوں، انہوں نے مجھے دعوت دی کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور اپنی قوم سے خطاب کریں، تو میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ تو حضرات، ہم کوئی نئے نہیں ہے اس دنیا کے اندر، یا یہ تحریکیں، یہ تنظیمیں آج سے نہیں ہیں، ہم آج سے 125 سال یا 1.5 صدی پہلے ہندوستان کے اندر بھی اپنا رول پلے کرتے رہے ہیں۔ ہندوستان کے اندر ہماری قیادت تھی، لیڈرشپ تھی، قوم کو دینی دنیاوی تعلیم سے آراستہ کر سکتے ہیں، لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ ہم بھی اسی معاشرے، اور پہلے سے ہمارے اوپر ایلیگیشن لگائے جا رہے ہیں۔ تو الحمدللہ وہ 7 رکنی جو بینچ تھا، اس کے فیصلہ آنے سے پہلے انگریز گورنمنٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ یہ لوگ امن پسند ہیں۔ تو اگر لیڈرشپ اتنی باشعور ہو، اتنی ایجوکیٹڈ ہو، اس کے اندر یہ صلاحیتیں ہوں کہ عوام کو لیڈ کیسے کرنا ہے، عوام کو لے کر کیسے چلنا ہے، تو مسائل حل ہوتے ہیں۔ تو دوسری چیزیں آپ سنتے رہتے ہیں، اور یہ چھپانے والی باتیں بھی نہیں ہیں، میں نہیں بتاؤں گا، آپ مجھ سے پہلے جانتے ہیں کہ کل کون آیا تھا، آج کون آ رہا ہے، آنے والے کل میں کون آئے گا۔ بھائی آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، آپ سننے کے بعد جو آدمی آپ کو اس قابل لگے کہ اس کے اندر یہ کوالٹی ہے، اس کے اندر اتنی قابلیت ہے، اس کو اپنا لیڈر مان لیجئے، اس میں کیا اختلاف کی بات ہے۔ وہ عمران سلفی ہو، وہ حاجی موسیٰ ہو، وہ منشا صاحب ہو، کوئی ہو، جس کے اندر آپ کو یہ کوالٹی نظر آتی ہے کہ وہ ہماری 2 کروڑ سے زائد اوڈ راجپوت کمیونٹی برادری ہے جو اس کو لیڈ کرنے کی قیادت صلاحیت رکھتا ہے، اسے اپنا قائد منتخب کر لیجئے۔ اس میں لڑائی جھگڑے فساد کی کیا بات ہے؟ آپ کے پاس جو بھی مہمان آتے ہیں ویلکم کیجئے، خوش آمدید کیجئے، ان کی بات سنیے۔ اور دوسری چیز، بات یہ کر رہے تھے اللہ رب العزت نے بھی ہمیں مسلمان بنایا ہے، اس کے بعد اور راجپوت ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے کائنات کے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ کیا مطلب؟ کہ اماں حوا علیہ السلام اور بابا آدم علیہ السلام سے کے ذریعے سے اس نسل انسانی کو آگے بڑھایا ہے کہ تمہارا باپ بھی ایک ہے، تمہاری ماں بھی ایک ہے، اور آگے یہ تمہارے وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ تمہارے کنبے، قبیلے، خاندان، برادریاں یہ تعارف کے لیے بنائے ہیں کہ کوئی اور راجپوت ہے، کوئی لیل برادری ہے، کوئی کاٹیا برادر ہے، کوئی کھوکھر ہے، کوئی ارائی ہے، یہ برادریاں کس کے لیے؟ لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو، وگرنہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ عز و جل کے نزدیک بہترین وہ لوگ ہیں جو زیادہ پرہیزگار ہیں، جو زیادہ تقوی رکھنے والے ہیں۔ تو اختصار کے ساتھ اب جس چیز کے لیے یہ تنظیمیں یونٹی پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ عوام کے پاس جائے، عوام سے اپنا اعتماد لے، عوام ان کے اوپر اعتماد کرتی ہے، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ کوئی بھی سامنے آ کر قوم کو لیڈ کر سکتا ہے، ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور جو اگلی چیز ہے، الیکشنز آ رہے ہیں، تو اس کے لیے میں اپنی برادری سے یہ التماس کروں گا کہ آپ علاقے کے اندر کوئی کتنا بڑا چودھری کیوں نہیں ہے، کتنا بڑا کوئی ماہر کیوں نہیں ہے، اس سے یہ بات کیجئے کہ آپ پچھلے 5 سال سے، پچھلے 10 سال سے دو دور گزار چکے ہیں، ہمارے علاقے کے لیے کیا کیا ہے۔ اور جو اس علاقے کے MP آئیں گے اس جلسے میں نہیں کسی اور جلسے میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ان سے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہیے کہ آپ 10 سال کا MP 7 دور گزار چکے ہیں، شور کوٹ کے حلقے کے لیے آپ کو آزما چکے ہیں۔ میں تو یہ کہوں گا جو سابقہ MP ہے، MNA ہے، بیکار آدمی ہے، وہ کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو، کتنا بڑا چودھری کیوں نہیں ہے، کیا دیا شور کوٹ کی بار کو، شور کوٹ کے حلقے کو اس موجودہ MP نے، موجودہ MNA نے کیا کر رہی ہے؟ تو ان سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مطالبہ کرو کہ جو آدمی ہمارے
ہمارے علاقے کے مسائل حل کرے گا ہم اس کا ساتھ دیں گے، ورنہ میں آپ سے التماس کروں گا کہ نئے آنے والے چہروں کو موقع دو، ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے کچھ کر جائیں، اور کریں گے۔ کیوں؟ ان کو پتا ہے اگر ایسا نہ کیا گیا تو کل کو ہمیں بھی جوتے پڑیں گے۔ عوام بیدار ہو جائے، شعور پیدا کر لے، تو کوئی آدمی تمہارے حقوق غصب نہیں کرتا۔ میں سنتا رہتا ہوں ہماری خاص کر یہ اور راجپوت تنظیمیں، مختلف تنظیمیں جو ہیں یہ بات کرتی رہتی ہیں کہ حقوق کی جدوجہد کریں گے، اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ میں کہا کرتا ہوں حقوق مانگنے سے کوئی ضیاع نہیں کرتا ہے، اپنے اندر اتنی صلاحیتیں پیدا کرو، اتنی قابلیت پیدا کرو کہ حقوق آگے بڑھ کر چھینا جاتے ہیں، لیے نہیں جاتے۔ مانگنے سے تو کوئی آج بھیک بھی نہیں دیتا۔ بات یہ کر رہے تھے کہ آئے ہیں بھائیوں سے ان کی بات سنیں، کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، آپس میں لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ تو اپنے اپنے میدان کے اندر ہر آدمی کام کر رہا ہے۔ علامہ سلمان سلفی کے صاحبزادے عمران سلفی وہ بھی کہتے ہیں میں صدر ہوں، حاجی موسیٰ صاحب کہتے ہیں ہم صدر ہیں، منشا صاحب کہتا ہے میں صدر ہوں، ہمیں کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جو آدمی قوم کی ہمدردی لے کر قوم کے لیے کچھ کرے گا انشاءاللہ ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ تو بھائی کہہ رہے ہیں حکیم صاحب آپ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، تو میں اجازت چاہوں گا، میرے مہمان آئے ہوئے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اے خاک چمن تجھے خون تو ہم نے دیا، پھر یہ کون ہے جو خوشبو کے حقدار بنے بیٹھے ہیں؟ اسی کے ساتھ میں دعوت دے کبھی تھی کسی کو کچھ خیال نہیں آیا۔ بڑے بڑے چودھری ہماری قوم میں بڑے بڑے جنگیردار ہیں الحمدللہ، بڑے بڑے پیسے دار سعودیوں میں رہ رہے ہیں، بڑے بڑے اچھے اچھے کاروبار ہیں لوگوں کے۔ تو 64 سال میں کسی کو اس طرف آنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ الحمدللہ اللہ نے اس کام کے لیے چن لیا، توفیق دی اللہ نے، تو اس کام کے لیے نکلے۔ ہم اکیلے ہی گھر سے نکلے، آہستہ آہستہ الحمدللہ اس پوری قوم کا وجود اس پاکستان میں ہے۔ پہلے اس قوم کو اس کا نام مجروح، کرمنل، ڈکیت، چور اس لقب سے پکارا جاتا تھا اس قوم کو۔ الحمدللہ جہاں جہاں پروگرام ہوئے پورے پاکستان میں، کوئی یہ بات اس قوم کو نہیں کر سکتا کہ یہ قوم کرمنل قوم ہے۔ الحمدللہ یہ محنت کا ثمرہ ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہم نے خواب دیکھا تھا صرف اس لیے کہ اس قوم کا نام بحال ہو جائے۔ تو اس میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں الحمدللہ سب نے تھوڑی سب نے اپنے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ کہ جب اس کو چگہ میں چڑھایا گیا تھا تو ایک چڑیا اپنے چونچ میں پانی لے لے کے ڈال رہی تھی آگ پہ، تو کسی نے پوچھا چڑیا اس پانی سے یہ آگ نہیں ختم ہوگی؟ تو چڑیا نے کہا تھا کہ جتنی میری طاقت ہے، جتنی میری اللہ نے طاقت رکھی ہے، مجھ پہ صلاحیت ہے، اس کے مطابق یہ میں پانی ڈال رہی ہوں۔ کل قیامت کے دن جب ان کے مخالفین کھڑے ہوں گے ایک سائڈ پہ، تو میرا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کی فیور میں آئے گا۔ تو ہر جتنے ہمارے اور راجپوت ہے سب کا حق ہے، جتنا بھی حصہ جس میں جتنی کوالٹی ہے اس کے ساتھ اپنا حصہ ڈالے اس تنظیم میں۔ میری ریکویسٹ ہے سب اور راجپوت لوگوں سے۔ تو بات یہ ہے کہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو قدرت کو زلال آتا ہے، جہاں فرعون سے اٹھاتا ہے وہاں موسیٰ پیدا ہوتا ہے۔ الحمدللہ اللہ نے موسیٰ دے دیا ہمیں جو لوگ اس قوم کو کیس کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ سب ہتھ گنڈے انہوں نے استعمال کیے ہیں اس قوم کو بیچنے کے لیے، تو الحمدللہ جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ اس قوم کا ایک بال بھی کچھ نہیں بگڑ نہیں سکتا، اس قوم کا بال بھی بگڑ نہیں سکتا۔
تو دوستو حکیم صاحب یہ بات کہہ رہے تھے کہ تم نے انتخاب کرنا ہے چنگے جو آدمی ٹھیک ہے قوم کے لیے، قوم کا کے لیے بہتر ہے، اس کا آپ نے انتخاب کرنا ہے۔ تو 2 سال پہلے جو صدر تھے ان کا حال اپنے سامنے دیکھ لو کہ جو انہوں نے کیا، جو کرتوت ہے آپ کے سامنے ہے کہ قوم کے لیے کیا کیا انہوں نے کیا ہے، ایک بھی آپ کی ٹھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ہم جس آدمی کا ساتھ دے رہے ہیں انشاءاللہ ایماندار مخلص آدمی ہے، تو اس لیے میں ریکویسٹ کروں گا اپنی اس قوم سے کہ آپ بھی موسیٰ صدر کا ساتھ دیں تاکہ یہ آپ کو لیڈ کریں، لے کے جائے صوبائی اسمبلی میں، قومی اسمبلی تک۔ جب تک اس قوم کا فرد صوبائی اور قومی اسمبلی تک نہیں جاتا کبھی بھی مت سوچنا کہ ہماری رہنمائی ہوگی۔ اس لیے ہم الحمدللہ تحصیل سلالی NH36 حلقے سے سیالی اور راجپوت ویلفیئر بورڈ وہاں سے MP کا الیکشن لڑ رہا ہے، اور مختلف حلقوں سے انشاءاللہ اور راجپوت جہاں ہماری گیدرنگ زیادہ ہوگی وہاں سے MP اور MN بھی لڑائیں گے انشاءاللہ۔ دوستو خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو خود نہ ہو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا، اللہ بھی نہیں اس قوم کی حالت بدلتا۔ تو آپ نے سوچنا ہے اس کے بارے میں کہ ہم نے کس سمت جانا ہے، کس طرف جانا ہے۔ تو بہت رستہ دکھانے والے ہیں، یہ ہم نے ادھر جانا ہے، یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ جیسے حکیم صاحب کہہ رہے تھے یہ قوم میں ایسی کوالٹی ہونی چاہیے۔ قوم الیکٹرانک دور ہے، ترقی کا دور ہے، تو اس میں خود فیصلہ کرنا آپ نے۔ تیز منزل تیز دور اس دور کے لیے اپنے آپ کو اتنا تیز کر لو کہ اس دور کے ساتھ ساتھ چلنا ہے ہم نے۔ تو باقی دوستو ٹائم تھوڑا ہے اس لیے اللہ ساتھی یہ قوم کی حب لے کر اور قابل احترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں میری طرف سے السلام علیکم۔ بات یہ ہے کہ یہ جلسہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے، یہ اپنی قوم کے لیے ہے کہ قوم کو ہم نے اکٹھا کرنا ہے اور اس قوم کو اللہ باری تعالیٰ اتفاق کی برکت کے عزت سے بھی نوازے گا۔ ذرا میری بات غور سے سننا اور اس پہ عمل بھی کرنا ہوگا آپ نے۔ بات جب بنتی ہے کہ جب انسان کسی بات کو سن کر اپنے ذہن میں بٹھا لے۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ کسی کے خلاف چیکڑ اچھالیں، ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم اپنی قوم کے لیے اپنی جان اور مال قربان کر دیں۔ جب یہ شروع میں تنظیم بنائی تھی اور محمد اسلم بانی صاحب اور محمد شاہ علی چیئرمین صاحب جب انہوں نے یہ قوم کو دعوت دی کہ آپ ہم ایک ہو جائیں، ہم ایک ہو جائیں، تو یہ جب لوگ اپنا ایک مشن اور ایک منصور لے کر قوم کے گھروں پر گئے، گلی گلی کوچے کوچے، اور لوگوں کو بتایا کہ ہم ایک ہوں گے تو ہماری پاکستان میں بھی عزت ہوگی اور خدا بھی ہمارے ساتھ ہوگا، اتفاق کی برکت ہوتی ہے۔ تو یہ سب سے پہلے محمد شاہ علی کے ڈیرے پر ہم پیر محل میں اکٹھے ہوئے، تو وہاں پر جیسے سملی حال میں آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کے ہاتھ رکھ کر حلف برداری کی جاتی ہے، تو وہاں پہ حلف نامے بھی ہوئے۔ تو حلف میں یہ لکھا گیا کہ ہم قوم کے لیے یہ حلف دے رہے ہیں اور قوم کے ساتھ وفا کریں گے۔ ہم نے کسی صدر کے پیچھے حلف نہیں دیا ہے جو لوگوں کو چکر دے رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے حلف دینے میں شامل ہوں۔ میں آپ کو یہ حلف حاضر کر کے بات کہتا ہوں کہ ہم نے کسی صدر کے پیچھے حلف نہیں دیا ہے، ہم نے اپنی قوم کے لیے حلف دیا ہے کہ ہم قوم کے ساتھ وفا کرتے رہیں گے، جب تک دم میں دم ہے وفا کرتے رہیں گے۔
اگر قوم کے لیے کوئی لیڈر وفادار ہوگا تو ہم اس کو ویلکم کریں گے اور اس کی عزت بھی کریں گے اور اس کا ادب اور احترام بھی کریں گے۔ یہ اوڈ راجپوتوں کی تنظیم ہے، اور تنظیموں پہ بھی آپ نظر ڈالیں کہ صدر سب بدلتے رہتے ہیں، جماعت یا تنظیم وہی رہتی ہے۔ یہ اوڈ راجپوتوں کی تنظیم ہے، اگر کوئی سانگلے والا یا کوئی اوڈ راجپوت تنظیم کو پاس کروا دے 1 ارب دے کر بھی تو ہم انشاءاللہ اس کا ساتھ دیں گے۔ پہلے تو یہ اوڈ راجپوت کو یہ اپنا بیٹ اس کے اندر اسمبلی ہال کے اندر نہیں دکھا سکتے، سب نے یہ ذیلی تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں۔ ہم نے اپنے اوڈ کو راجپوت کا نعرہ لگایا ہے، اور جو اوڈ راجپوت ہوگا وہ اپنی قوم کا ساتھ دے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ سب بھی ہمارے ساتھی ہیں۔ ہم یہ بار بار کہہ رہے ہیں، 2 مہینہ پہلے بھی وقت لگایا چیئرمین صاحب نے اور موسیٰ صدر صاحب نے کہ ہم ایک ہو جائیں، تاکہ ایک جگہ پر ہماری بات ہوگی تو پوری قوم کا وزن بن جائے گا۔ تو اگر کوئی نہیں تسلیم کرتا تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی انسان اپنے مفاد کے لیے سوچے گا اور قوم کے لیے نہیں سوچے گا تو خدا اس کا جہنم میں گھر کرے گا۔ یہ میں پبلک کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ خود غرضی نہیں ہونی چاہیے، جاتیات نہیں ہونی چاہیے جو ہمارے یعنی حلف نامے میں لکھا ہوا ہے، اور سینئر عہدیدار کا احترام کرنا ہوگا۔ یہ جتنے بھی صدر ہیں، موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے، زید ہے، بکر ہے، سب نے اس قید کے پیچھے قرآن اٹھایا ہے۔ سینئر ہمارا ہے چیئرمین صاحب، اس کا ہم احترام کرتے رہیں گے جب تک ہمارے دم میں دم ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے سب مل کر ایک اور بہت بڑی قربانی دینی ہوگی، اور وہ وقت ابھی آ چکا ہے۔ یہ خرچہ کرنے کا یا اکٹھے ہونے کا یا اپنا وقت ضائع کرنے کا جب یہ ایک فائدہ بنے گا کہ جب الیکشن آ جائے تو ہم لوگ جتنے بھی تحصیلوں میں ہیں تو ہم جو اپنا تحصیل کا صدر ہے اس کی طرف اشارہ کریں کہ ہمارا فیصلہ جو ہے قیادت کرے گی، اور تحصیل کے صدر کا حق بنتا ہے کہ وہ ضلعی صدر کی طرف اشارہ کرے کہ ہماری اعلیٰ قیادت ہے وہ فیصلہ کرے گی۔ تو سیاسی لوگوں کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اس قوم کا اتفاق ہے، اور جب یہ قیادت جنرل باڈی ہمارے چیئرمین صاحب، ہمارے صدر موسیٰ صاحب، بانی صاحب سب مل کر یہ جب فیصلہ کریں گے تو انشاءاللہ سب ضلعی صدروں کو بلایا جائے گا کہ ہم نے کس پارٹی کے ساتھ یہ اطاعت اور اتفاق کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ اپنے طور پہ کر لیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ اتفاق میں برکت ہے۔ پہلے بھی ہمارے بھائی نے خطاب کیا ہے اسی قوم کے بارے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ سب بھائی ایک ہو جائے۔ اتفاق کی اور اس تنظیم کی یہ برکت ہے کہ کراچی سے ہم کو فون آیا تھا، خالی فون کیا تھا کراچی والوں نے پیر مال کے اندر۔ انشاءاللہ ہم نے وہ کام کیا ہے کہ آپ کے کانوں میں خبر آ جائے گی، جو لوگ لاکھوں روپے لگا کر بھی ادھر کامیاب نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ اللہ کے اتفاق کی اور تنظیم کی برکت ہے۔ ابھی جہاں پہ بھی کوئی فوت ہو جاتی ہے، ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، قابل احترام ہے، پہلے اتنے لوگ اکٹھے نہیں ہوتے تھے۔ ابھی انشاءاللہ اس تنظیم کے یہ فائدے ہیں کہ جناز گاہ چھوٹی ہو جاتی ہے، پبلک زیادہ ہو جاتی ہے، تو یہ اتفاق کی برکت ہے۔ اور میری یہ درخواست ہے کہ آپ مل جل کر رہیں۔ یہ جو ہے یہ پاکستان کے اندر دیکھو کہ آپ کتنی تنظیمیں ہیں، بہت ساری تنظیمیں ہمارے سے پہلے ہیں۔ اب اتفاق بھی کرنا ہوگا آپ نے، اور انشاءاللہ آپ کو اور یہ فائدہ ہوگا کہ قوم کا ساتھ دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا کہ انہوں نے ہمارا ایک جلسہ یہاں پہ کروایا، اور ہم تو سچی بات ہے یہ پہلے ابھی نکلے ہیں، 2 مہینے سے میں اس قوم کو اکٹھا کرنے کے چکر میں لگا ہوا تھا، تاکہ یہ جو صدر بنے ہوئے ہیں میں نے ہی بنایا، یہ غلطی میری ہی ہے، کسی اور کی غلطی نہیں ہے۔ سانگلے والا منصا میں نے صدر بنایا، پیر محل کے اندر وہ آیا تو اس نے مجھے حلف دیا کہ قرآن پاک پہ کہ میں اپنی قوم سے غداری نہیں کروں گا، قوم سے وفاداری کروں گا۔ تو نیب صدر میں آیا تھا جنگ والا منشا، اس نے بھی اسی دن مجھے حلف دیا تھا کہ میں بھی قوم سے وفاداری کروں گا۔
तो नतीजा ये निकला कि वो सांगले वाला भी एक कौम को लूटने के चक्कर में, अपनी दुकानदारी चमकाने के चक्कर में लग गया, और जंग वाला उससे बढ़कर हमें मिला तो वो भी इसी चक्कर में लग गया। तो कसम इस बात पे उठाई थी कि अगर हम अपनी कौम के किसी काम पे जाएंगे, यानी कि चाहे वो खाने का काम है, चाहे हमारा कोई जिरगा है, उसकी चाय भी हमारे ऊपर हराम होगी। ये हलफनामे पे लिखा हुआ है कि उसकी चाय हमारे ऊपर हराम होगी, हम फ्री काम करेंगे अपनी कौम का। तो ऐसे नहीं हुआ, तो हमने फिर ये कोशिश की, सब मिलकर, मुंह से भी हम इस्तीफा लेते हैं, सब मिलकर एक किसी सदर को चुनते हैं, पूरी कबीना, पूरी कौम, ताकि हम आगे अपने मसैल बता सकें सियासी तंजीमों को, हमारे मसले क्या हैं, हमारे क्या मसैल हैं। तो जब तक हम एक नहीं होंगे तो तब तक हमें लोग, जो पहले का एक सिलसिला था वही अभी सिलसिला हमारे अंदर आ गया, तो इसका फायदा तो ना हुआ, नुकसान हो गया। बल्कि हमने गाड़ियां बजाई, लोग आए, लोगों ने खर्चे किए हमारी जात पे, तो हमने खर्चे किए, उसका कोई कतन फायदा नहीं हुआ, सिर्फ नुकसान के अलावा हमें कुछ नहीं मिला। तो हमने एक हमारी मीटिंग हुई मियाँ साहब ग्रुप के साथ। मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने दरख्वास्त भी दी है मियाँ शहबाज शरीफ के पास, मेरी बहुत दरख्वास्त पड़ी है जो इंशाल्लाह अभी मंजूर हो जाएगी। हमारी ये बबलपुर के एरिए में लाटें पड़ी हैं और राजपूत कबीले की 3300 लाट है, जो 1947 में लाट हुई थी और राजपूत कबीले को। एक मैं बात बता दूं आपको, 1947 में वो जब हम वहाँ से हिजरत करके पाकिस्तान में आए थे तो हमें वो लाटें हमारे नाम पे अलाट हुई थी, लेकिन उसमें से सिर्फ मेरा 40-50 लाटें हमें मिली है, बाकी सब कुर्द बुर्द होगी। तो वो लेटर हमने उसको दिया कि मेहरबानी करके ये लाटें हमारी बहाल की जाएं। तो हमने उसके साथ कोशिश, अभी इस जुमे के रोज ये जो जुमा आ रहा है इंशाअल्लाह वफ़ज़ल खुदा हमदा शरीफ पीर महल में आ रहा है, ये आपकी मेहरबानियों की वजह से है। हम इस काबिल कहाँ थे, आपके साथ मोहब्बत हुई, लोगों पे का रेले बार उन्होंने देखे, रैलियां देखी, पीर महल के अंदर रैलियां देखी, जंग के अंदर देखी, अभी शोरकोट के अंदर, बबलपुर रेमिया था, सब जब हम वहाँ गए तो वो उसका अंदाजा हो गया। तो इंशाल्लाह इस जुमे को आपको कुछ ना कुछ तो बेनिफिट जरूर मिलेगा, और ये हमारा वादा है कि हम कौम के लिए लेंगे, अपनी जात के लिए कुछ नहीं लेंगे इंशाल्लाह। ये मैं दावे से बात करता हूँ। और मेरा, आप मेरी बैकग्राउंड चेक कर लें, अगर बैकग्राउंड में मैं इतना साबित कि मेरा बाप या मैं या मेरा बेटा या मेरा भाई आपको करप्ट, कोई कह दे कि ये लोग करप्ट हैं थोड़े से, तो यकीन करके आप जिस तरह का हाल हसरत मेरा करें कि आप कौम के कैद होकर कौम के साथ बेईमानी करते हैं, तो मेरा बुरा हालात करें आप। अगर कोई कौम के साथ बेईमानी कर रहा है तो उसका भी हालात बुराई करें ना, उसका साथ छोड़ दें, ताकि वो आपके साथ आपके कांधे पे रख के कोई बंदूक ना चला सके। तो आपका कांधा बंदूक उनकी है, तो वो फायदा उठाना चाहते हैं। इस फायदे से बचने के लिए आपको छोड़ने होंगे, इन लोगों का साथ छोड़ना होगा, हक और सच के रास्ते पे चलना होगा। हमारी भी बैकग्राउंड चेक करें, उनकी भी चेक करें। मजा तो इस बात का है ना कि अगर मैं अपनी बैकग्राउंड में मेरे दूर दूर तक बाप दादा तक कोई भी आपको किसी किस्म का करप्ट या कोई किसी किस्म की किसी के साथ धोखा फ्रॉड नजर आ जाए तो आप मुझे चेयरमैन ना माने। फिर मैंने ये तंजीम ही गलत चलाई, ये तंजीम अपने फायदे के लिए चलाई है, फिर मैंने आपके फायदे के लिए कोई काम नहीं किया। तो हकीकतन मैं ईमानदारी से कहता हूँ, मैंने अपने आपके दुख दर्द के लिए ये मैं बाहर निकला था। मुझे ये लाखों रुपया करोड़ों खर्च करने की कोई जरूरत नहीं थी। आज मुझे तो 1 रुपए का भी पैदा नहीं हुआ, मैंने करोड़ों रुपया इस कौम के ऊपर खर्च किया है। मैं कौन सी जगह नहीं है, कौन सा सदर है जिसके ऊपर मैंने खर्चा नहीं किया, वो मुझे बताएं। इस्लामाबाद मैंने उनके लिए दफ्तर खोला है, 20,000 रुपया आज ही मैं किराया उनकी खातर दे रहा हूँ। मेरा तो अपना जाति को मुफाद नहीं है। कोई अगर इधर इस्लामाबाद के रहने वाले लड़के उधर काम करते हैं, उनसे जाकर पूछे कि हाँ इस्लामाबाद और राजपूत की जिले का कोई दफ्तर है या नहीं है, इनका मुझे दफ्तर बता दें। दूसरे ने
तंजीम का नाम यूनाइटेड रखा है, जिसमें और राजपूत का कोई नाम नहीं है। जो दूसरा है वो मेरी तंजीम के नाम पे काम कर रहा है और राजपूत वेलफेयर एसोसिएशन के काम पे, उसकी कोई तंजीम नहीं है जंग वाले की, ये हकीकत बात है। तो वो जो है मनसा सांगले वाला, वो मेरी सच मामू का लड़का है, कोई दूर दराज का हमारा रिश्ता नहीं है कि मैं उनके, मेरी वालदा उनके खानदान से है, लेकिन हकीकत जो होती है ना वो हकीकत होती है। चाहे मेरा बाप आ जाए, मैं हकीकत जो बात करता हूँ जो सच और सच की होती है। तो मैं अपने इन दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, अपने आप को मजबूत करें और आप एक सोच समझ कर किसी सही आदमी का बेशक मेरा साथ ना दे। मैंने पहले आपको कहा है, अगर मेरे अंदर कुछ गलतियां नजर आ रही हैं तो मेरा साथ ना दें। आप उन लोगों का साथ दें जो एक सच और हक के रास्ते पे चलते हैं। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा वोट राजपूत कबीले से, और मैं ये वादा लूंगा कि आप और हक और सच का साथ दें। अगर कोई भी यहाँ का फर्द अगर कोई सवाल करना चाहे तो मैं उसके सवाल का जवाब भी दूंगा इंशाअल्लाह व फज़ल खुदा। तो मैं 21 चक के तमाम दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे इस जलसे में शामिल हुए। तो इर्द गिर्द के तमाम लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। मेहरबानी, शुक्रिया। और हमारे तमाम मौजूद मेहमान और मैं आने वाले मौजूद मेहमान अली पास सलवाना साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो भी एक और राजपूत एसोसिएशन के तरफ से आए
لوگوں کی مہمان نوازی اس سے شو ہوتی ہے، اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ آپ لوگ کتنے مہمان نواز ہیں۔ اوٹ راجپوت ہمارے بھائی ہیں اور ہمیشہ ہمارے بھائی رہیں گے۔ ہم آج محمد موسیٰ صاحب کو ویلکم کرتے ہیں اپنی تحصیل شورکوٹ میں، اور ان کو آل پاکستان راجپوت ایسوسی ایشن اوٹ کا صدر بننے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور میں آپ کے خدمت میں تھوڑا سا ٹائم لوں گا اور خدمت میں کچھ باتیں گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ قومیں ہمیشہ وہی ترقی کرتی ہیں جن میں اتفاق ہو، محبت ہو، ہم آہنگی ہو۔ آپ لوگوں کی اتنی ڈسپلنڈ قوم ہے اور آپ کے صدر صاحب آپ کے سامنے موجود ہیں اور آپ لوگ سب یہاں پر اکٹھے ہیں، اور میں آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ میں اسی طرح کا اتفاق و محبت قائم رہے، اور آپ کے صدر صاحب آپ کے ساتھ تعاون ہمیشہ اسی طرح برقرار رہے، اور آپ لوگ ان کی سربراہی میں ملک و قوم کی ترقی کے لیے گامزن رہیں اور کوشش اپنی جاری رکھیں۔ تحصیل شورکوٹ جس میں ہم رہائش پذیر ہیں، میں اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گا کہ تحصیل شورکوٹ پاکستان کی عمر 1947 میں پاکستان آزاد ہوا، تحصیل شورکوٹ 1883 میں تحصیل بن چکی تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کی عمر 65 سال ہے، تحصیل شورکوٹ کی عمر 90 سال ہے۔ آپ کی تحصیل شورکوٹ رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑی تحصیل ہے، زرعی پیداوار کے حوالے سے سب سے بڑی تحصیل ہے، پیسہ ہم اس تحصیل میں سب سے زیادہ پیدا کرتے ہیں، پر اوورآل اگر ہم دیکھیں تو ترقیاتی کام، اجتماعی کام، فلاحی کام بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اتنی بڑی تحصیل ہونے کے باوجود 87% آپ کے ہاں روڈز کوئی نہیں ہے، 65% آپ کی تحصیل میں بجلی نہیں ہے، نہ ہی کوئی نیشنل لیول کا یہاں پہ ہاسپٹل ہے، نہ ہی یہاں پہ کوئی اچھے لیول کا ڈگری کالج ہے۔ ابھی ریسنٹلی ڈگری کالج آپ کی 10 کروڑ روپے کی گرانٹ ٹوپا چلی گئی، دانش اسکول سسٹم جو پنجاب کی طرف سے یہاں پہ لانچ ہونا تھا وہ کمالیہ چلا گیا ہے۔ اس حوالے سے یہ ایک بہت بڑی ستم ظریفی ہے کہ اتنی بڑی تحصیل، اتنے بڑا ضلع ہونے کے باوجود ہمارے ساتھ ستیروں جیسا سلوک ہو رہا ہے۔ اور پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، جمہوریت میں ہمیشہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہوتی ہے، اور اس ڈیموکریٹک کنٹری میں طاقت عوام کے پاس ہے، اور جس کو آپ کہتے ہیں قیمتی حق، جس کا ووٹ ہے۔ میں آپ کے صدر بڑے معزز موسیٰ صاحب کی موجودگی میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ خدا را جو ووٹ ہے وہ ضمیر کی آواز ہے، یہ قوم کی امانت ہے۔ 65 سال آپ نے شخصی بنیادوں پر، تعلقات کی بنیادوں پر ووٹ دیے، اس بار ملک و قوم کے لیے سوچئے، ملک و قوم کے لیے ووٹ دیجئے، کسی کی ملک و قوم کے لیے سوچئے۔ میں آپ سے یہی متبانہ گزارش کروں گا کہ اپنے ملکی حالات، اپنی تحصیل کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ملک و قوم کے لیے سوچئے۔ آپ لوگوں کے آبادی کا 70% نوجوان ہے، 70%، اور یہ کسی بھی ملک کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہوتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں نوجوان ہو، اور یہاں پہ بھی ہمارے بزرگ اور نوجوان طبقہ مکس بیٹھا ہے، اور بڑے معزز لوگ موجود ہیں، ہمارے نوجوان بھائی موجود ہیں۔ یہ کسی بھی ملک کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے نوجوان۔ یورپین کنٹریز میں بوڑھے افراد کی تعداد زیادہ ہے، نوجوان کم ہے۔ ہمارا پاکستان اس لحاظ سے اتنا خوش قسمت ہے کہ یہاں پہ 70% آبادی کا نوجوان ہے، اور اس نوجوان کا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے اس ملک کے لیے تبدیلی بہت ضروری ہے، اور تبدیلی آپ لوگوں کے تعاون سے، نوجوانوں کے تعاون سے، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کی محنت اور مشقت سے ہی لائی جا سکتی ہے۔ اس حوالے سے میں آپ سے تھوڑی سی اور بات ایڈ کروں گا کہ 65 سال سے آپ نے انہی نون لیگ، پی پی، ان سب کو آپ دیکھتے آ رہے ہیں، انہی نمائندگان کو آپ آزماتے آ رہے ہیں، اور آپ کے سامنے جو بھی صورتحال ہے، جو بھی ملکی حالات ہیں، آپ سب لوگ باخبر ہیں، سمجھتے ہیں۔ انہی روڈز کو آپ دیکھ چکے ہیں، انہی ہیلتھ کی فیسلٹیز کو، اسی سیوریج کی فیسلٹیز کو آپ دیکھ چکے ہیں۔ اور جب کفر حد سے بڑھ جاتا ہے، ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو وہ مٹ جاتا ہے۔ ہمیشہ وہ جن ملکوں میں جن میں جب اب یہ دیکھ لیں کہ اتنی بڑا ملک ہے، اور اس میں جو تحصیل شورکوٹ ہے اس کے حوالے سے بہت بڑی تحصیل ہے، اور یہاں پہ جو لٹریسی، یہاں پہ جو تعلیم کے معیار ہے، وہ یہاں پہ ایوریج جو تعلیم ہے وہ پرائمری ہے۔ ٹوبہ ہماری تحصیل تھی، وہ ضلع بنا ہے پاکستان میں، اس وقت نمبر 1 وہاں پہ لٹریسی ریٹ ہے ٹوبہ میں۔ وہاں پہ لوگ ضمیر پہ
نظریاتی بنیادوں پر ووٹ دیتے ہیں اور اسی حوالے سے کام بھی لیتے ہیں. آپ لوگ خدارا اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے، اپنے تحصیل کے حالات کو دیکھتے ہوئے، اپنے ملکی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ضمیر کی آواز پر اس بار فیصلہ کیجئے گا، اور ہر پرانے بندے کے مقابلے میں نیا بندہ آپ کے سامنے ہوگا، تو اس حوالے سے آپ اپنی ضمیر کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیجئے گا جو کہ آپ کی بہت قیمتی حق ہے. جس کو آپ ووٹ کہتے ہیں یہ آپ لوگوں کا بہت قیمتی حق ہے. کوئی بھی بندہ، آپ یہ صدر زرداری، نواز شریف 5 سال انہوں نے حکومت کی ہے، آپ اب الیکشن ہو رہے ہیں، آپ لوگوں کے ووٹ کے بغیر یہ دوبارہ کامیاب نہیں ہو سکتے. ساری دنیا آپ لوگوں کے پاس دوبارہ آئے گی آپ کے سامنے. لہٰذا آپ نے ضمیر کی آواز پر اور میرٹ پر فیصلہ کرتے ہوئے اس بار اپنے قیمتی حق کا استعمال کرنا ہے اور ملک میں تبدیلی لے کے آنی ہے. بڑی مہربانی، شکریہ. السلام. میں دعوت دوں گا الحاج حاجی محمد موسیٰ صاحب کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بھرپور تعلیمیں حاجی محمد موسیٰ صاحب کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بھائیوں اور قابل احترام بزرگوں، السلام علیکم. سب سے پہلے میں داد دیتا ہوں ان جوانوں کو جو موٹر سائیکلوں پہ اتنا سفر کر کر ہمارے ساتھ ریلی میں شامل ہوئے. ان سب کو میں داد دیتا ہوں اور سب کو میری طرف سے السلام علیکم. باقی بھائی ہمارے جی صاحب آئے ہیں، ان کی بھی بہت شکر گزار ہیں. ہم مشکور ہیں کہ وہ ہمارے پنڈال میں اور ہمارے اس جلسے میں آئے، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں. باقی بھائیوں، یہ ہماری جو تنظیم ہے اولڈ راجپوت ویلفیئر ایسوسیشن، اس کا ہمارا سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں اور سب سے زیادہ اس میں محنت کی ہے وہ ہمارے اسلم بانی صاحب ہیں. اس قوم کا نام اجالا کرنے کے لیے، اس قوم کو اپنا حق دلانے کے لیے اور اس حق کی آواز اٹھانے والا یہ اپنا اسلم بانی بھائی ہے، جس نے قوم کو سوئی ہوئی کو جگایا ہے کہ یہ قوم 1947 سے لے کر آج تک اس قوم کا کوئی وارث نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں، آج تک کچھ نہیں ملا. دیکھو بھائیو، ہمارا اپنا اتحاد نہیں تھا، ہم لوگ اکٹھے نہیں تھے تو ہم لوگوں کو کیا ملتا؟ کچھ نہیں ملتا. جب ہم لوگوں کا اپنا اتحاد ہوگا، ہم سب ایک پیار محبت سلوک سے رہیں گے اور ہمارا اتحاد ہوگا تو ہمارے سیاسی بھائی بھی یہ ہماری انشاءاللہ تعالی ہماری مدد بھی کریں گے اور ہمارے ساتھ ہیں. اور آج بھی جیسے بھائی نے بولا کہ ہم اولڈ راجپوتوں کے ساتھ ہیں اور ہمارا سب یہ بھائی ہمارا ساتھ دیں گے اور حکومت بھی ہمارا ساتھ دے گی. باقی بھائیوں، آپ بھائیوں نے پوچھا ہے کہ ہمارا ایجنڈا کیا ہے، منشور کیا ہے. دیکھو بھائیوں، ہمارا ایجنڈا، ہمارا منشور یہ ہے کہ ہم اپنی قوم کو اکٹھا کرنا ہے اور پیار محبت اور سلوک کرنا ہے کہ ہماری قوم جہاں جو بکھری ہوئی ہے، آپس میں جو لڑائی جھگڑے ہیں، ہم یہ سب ختم کرنے ہیں اور ایک ہو کر ہم سب بھائیوں نے اتحاد کرنا ہے. پوری قوم نے، دیکھو پورے پاکستان میں یہ نہیں کہ پنجاب، سندھ، صوبہ سندھ اور صوبہ پنجاب، ہمارے جہاں جہاں اور راجپوت رہتے ہیں، اور راجپوتوں سے علاوہ جتنی راجپوت قومیں ہیں، ہم سب کو لے کے چلنا ہے. سارے ہمارے راجپوت بھائی سب انڈیا سے آئے اور ہم لوگوں کو اس پاکستان میں آئے. ہم لوگوں نے، ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں انڈیا میں اور قربانیاں دے کر یہ ملک حاصل کیا ہے. لیکن کیا ہوا کہ یہاں آنے پہ ہم لوگوں کو اپنا حق نہیں مل رہا ہے. کیوں نہیں مل رہا ہے؟ کہ ہمارا اپنا اتحاد نہیں ہے. میرے بھائیو، جب اپنا اتحاد کرو، جتنے بھی صدر ہیں، جتنی بھی قوم ہے، جتنے بھائی ہیں ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، کسی صدر سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، کسی بھی قوم سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے. سب ہم قوم جتنے بھی ہیں سب راجپوت ہیں، اور راجپوت ہے. ہمارا ایک ہی نعرہ ہے کہ اور راجپوت زندہ باد کا نعرہ ہے.
اور ہم انشاءاللہ تعالی اس قوم کا راجپوت قوم کا انشاءاللہ تعالی اپنا حق لیں گے, قربانیاں دے کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. ہماری جتنی نئی نسل ہے ہم نے یہ پودا لگایا اپنی تنظیم کا اور انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں اس کا سایہ ضرور ہوگا اور ہماری نسلیں دیکھیں گی, ہمارے بچے دیکھیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگوں کو حق ملے گا اور ہم لوگ حق خود لیں گے. جتنے تک ہمارا اپنا اتحاد نہیں ہوگا تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا. دیکھو بھائیو, ہم کہتے ہیں کہ سیاسی ہم لوگوں کو کچھ نہیں دیتے. بھائی ہم لینے والے نہیں ہیں. جب ہم لوگوں کا اتحاد نہیں ہوتا, ایک بھائی کہتا ہے کہ میں نے فلاں آدمی کو ووٹ دیا, فلانے کو دیا ووٹ, لیکن نہیں میرے بھائیوں, اس بار قوم ایک ہوگی انشاءاللہ. ایک ہو کر ہم لوگ ووٹ دیں گے جس پارٹی کے ساتھ میری قوم اور صوبہ سندھ, پنجاب, پورے ملک میں ہمارا ایک اتحاد ہوگا اور ایک ہی پارٹی کو انشاءاللہ تعالیٰ ووٹ جائے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ ووٹ دیں گے اور ووٹ دے کر انشاءاللہ اپنا حق بھی لیں گے اور یہ سیاسی یہ حکومتیں ہمیں حق بھی دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیں گے. لیکن جب تک ہمارا اپنا اتحاد نہیں ہوتا, دیکھو بھائیو ہماری قوم میں بہت ساری خرابیاں ہیں کہ ہم لوگ ایک نہیں ہیں. دیکھو بھائیو ہمارا کسی کے ساتھ جو قوم ہے, جتنی پاکستان میں قوم ہے, ہمارے کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, نہ ہم لوگ جھگڑا چاہتے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ پوری قوم ایک ہو اور ایک ہو کر انشاءاللہ تعالیٰ اس قوم کی خدمت کرے. دیکھو بھائیو آپ لوگوں نے کیا پورے پاکستان میں مجھے یہ ذمہ داری دی ہے کہ آپ صدر ہیں. دیکھو بھائیو میں صدر نہیں ہوں, میں اپنا سا ایک بھائیوں کا غلام ہوں. یہ راجپوت قوم جتنی ہے پاکستان میں اس کا میں خادم ہوں اور آپ جتنی راجپوت ہیں, یہ نہیں کہ اوڈی نہیں, جتنی راجپوت قوم ہے ہم سب کے خادم ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اور ہم لوگ آپ کی قوم کا اور اس قوم کی خدمت کریں گے اور آپ لوگوں کو وہ حق انشاءاللہ ضرور دلائیں گے. ہمارا منشور ہے کہ ہمارے بچے تعلیم یافتہ ہو. جہاں ہمارا سکول نہیں ہماری آبادیوں میں, ہم وہ سکول لیں گے انشاءاللہ کہ ہمارے بچے بھی تربیت اور تعلیم حاصل کریں. اور جہاں پہ میرے بھائیوں ہمارے کچیاں آبادیاں ہیں, جہاں پہ ہم لوگوں کو راستے نہیں ملتے, انشاءاللہ تعالی ہم وہ راستے بھی اور لے کے دیں گے اور انشاءاللہ ہم خود لیں گے. اور جہاں پہ ہماری کچی آبادی ہیں, مالکانہ حقوق نہیں مل رہے ہم لوگوں کو, انشاءاللہ تعالی ہم جیسے اکٹھے ہو گئے اور انشاءاللہ وہ حق ہمیں ملے گا اور ہم خود لیں گے اور یہ حکومتیں دیں گی اور یہ ہمارے سیاسی بھائی ہمارے ساتھ ہیں, حکومتیں ہمارے ساتھ ہوں گی اور ہماری خود مدد کریں گی کہ ہم ایک ہوں گے. باقی بھائیوں ٹائم تھوڑا ہے اور ہمارا منشور یہی ہے میرے بھائیوں کہ جہاں ہماری کچی آبادی ہے ان کو مالکانہ حقوق دلائیں گے اور جو ہماری زمینیں, جو ہماری منطقہ اپنا احمد پور شرقیہ تحصیل میں ہماری زمینیں ہیں, وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہم بھائی ایک جہدہ ہوں گے انشاءاللہ اس کا بھی ہم لوگ مطالبہ کریں گے, وہ بھی ہم انشاءاللہ لیں گے. باقی بھائیوں اب ہم لوگ اجازت چاہتے ہیں, اگر کسی نے کوئی سوال کسی بھائی نے کرنا ہے تو میں حاضر ہوں, آپ کے سوال کا جواب دیں گے. ٹھیک ہے جی, السلام علیکم. دوستو یہ تھا ہمارا آج کا جلسہ. تو انشاءاللہ جلسہ بہت بڑا ہو رہا تھا, ٹائم بھی کافی لے کے آئے تھے بھائیوں کو. انشاءاللہ بھائیوں کے لیے ٹائم ہے, کسی بھی بھائی کو کوئی کام پڑے, کسی کو ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس ایک کال لگائیں گے, انشاءاللہ ہمارے صدر صاحب آپ کے پاس حاضر ہو گے. اور تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو یہاں پہ تشریف لائے اور
चल हाथी मूसा जिंदाबाद, हाथी मूसा जिंदाबाद, हाथी मूसा जिंदाबाद। अपनी गड्डी संभालो। केड़ी गड्डी साडी? अभी तक नहीं रोटी नहीं खानी। मेरा कोई हाल नहीं, बस मेरी तस्वीर नहीं बनाई सी। चंगा आदमी। अच्छा करो आप खड़े होने हैं ना। बस लगे तो है नहीं फ्लैश की जरूरत कोई है, फ्लैश की जरूरत कोई नहीं होगी क्योंकि जरूरत पैंती है उसे मारा, जिसे नहीं जरूरत पड़ी उसे नहीं मारता। ऐसा देख छोटे